السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس نیو ولاگ میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم آپ کو غزوہ خندق کی ہسٹری کے حوالے سے بتائیں گے، اور ابھی ہم بالکل اسی غزوہ خندق کے مقام پر موجود ہیں، اور یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل عین وہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر جو مسلمان جنگجو تھے جہاں پہ تعینات تھے، اور اس کے بالکل مسجد کے سامنے جو کہ روڈ چل رہی ہے وہاں پہ خندق کھودی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کی ہسٹری کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان کا حوصلہ اور بڑھا، اور اس نے پورے عرب سے تقریباً 10,000 کی فوج اکٹھی کی، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مسلمانوں کا کام تمام کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی ایک میٹنگ بلائی، جس میں سب کو پتا تھا کہ یہ جنگ ہمارے لیے جیتنا بہت مشکل ہے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے یہ ایڈوائس دی کہ چونکہ مدینہ شریف جو ہے وہ 3 سائڈوں سے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے، ان سائڈوں سے کفار کا ہم پر حملہ کرنا مشکل ہے، تو ہمیں مدینہ کے نارتھ سائڈ پہ ایک خندق کھود دینی چاہیے تاکہ ہم کفار کو وہاں پہ روک سکیں، اور مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے ہیں ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر 10 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ 120 فٹ چوڑی اور 6 کلومیٹر لمبی خندق کھودی جائے، اور جن ایام میں یہ خندق کھودی گئی ان دنوں صحابہ کرام بہت قحط کی حالت میں تھے، اور انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور انتہائی بھوک کے عالم میں تھے۔ یہ جو سامنے آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بالکل ساتھ جو روڈ چل رہی ہے، یہ وہ خندق والی جگہ تھی۔ خندق کھودتے ہوئے ایک مشکل یہ پیش آئی کہ ایک بہت ہی سخت پتھر آ گیا جو کسی صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی چوٹ لگائی تو فرمایا کہ شام مجھے عطا کر دیا گیا ہے، اور اس کے محلات کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ جب دوسری چوٹ لگائی تو فرمایا کہ ایران بھی مجھے عطا کر دیا گیا ہے، اور اس کے سارے محلات میرے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب تیسری چوٹ لگائی تو پتھر جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کی محلات کی چابیاں بھی مجھے عطا کر دی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت دی کہ اسلام ایک پاورفل اسٹیٹ کے طور پر بن کے ابھرے گا۔ جب کفار خندق کے قریب پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایسا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جب بھی کفار خندق کے قریب پہنچتے مسلمان ان پر تیروں سے حملہ کرتے، اور کافی دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار کے گروہ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کسی طرح اس خندق کو عبور کر لیا، اور اسی گروہ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا، اور اس نے وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو للکارا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ جنگ کی، اور آپ نے ایک ہی وار کر کے اس کو مار دیا، اور اس طرح کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ گروپ واپس بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کر کلیئرلی لگ رہا تھا کہ کفار جو ہیں یہ جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ابو سفیان نے ایک بہت ہی چالاکی سے چال چلی۔ اس نے دیکھا کہ جو یہودیوں کا ایک گروپ مدینہ منورہ میں ہے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم لوگ بجائے اندر جانے کے انہی کو کہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں پہ حملہ کر دیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً واپس ہٹنا پڑے گا۔ اور جیسے ہی مسلمان پیچھے ہٹیں گے ہم لوگ مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر لیں گے، اور بالکل غزوہ احد کی طرح مسلمان دونوں طرف سے پھنس جائیں گے اور ہم کو ختم کر دیں گے۔ یہ سچویشن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھی، اور وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب ان کے پاس ایک دو وار فرنٹس تھے کہ یا تو وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے عورتوں بچوں کو وہاں پہ اس محاذ پہ لڑیں، یا ہم کفار سے لڑیں۔ یہ سچویشن مسلمانوں کے لیے اتنی ٹینس تھی کہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب مدینہ کے گھروں کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہودیوں سے ایک ڈیل کر لیں، اور یہ ڈیل یہ تھی کہ جو سالانہ اناج ہوتا ہے اس کا تیسرا حصہ ہم یہودیوں کو دے دیا کریں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں یہ ڈیل قبول ہے، لیکن اگر آپ صرف ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے ڈیل کر رہے ہیں تو خدا را ایسا نہ کریں۔ اسی ٹینس سچویشن میں ایک ایسا ٹوسٹ آتا ہے کہ کفار سے ایک بندہ چپکے سے مسلمانوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں خفیہ طور پہ مسلمان ہو گیا ہوں اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ہم وہ ٹینس سچویشن میں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا تمہارا دل کرتا ہے تم ویسا کرو. یہ سن کر وہ بندہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کفار جو ہیں وہ بہت دھوکے باز لوگ ہیں، اور اگر وہ ان کو لگا کہ وہ ہارنے لگے ہیں تو وہ تم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمان تم لوگوں کو ختم کر دیں گے. تو اگر تم پھر بھی ان سے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہو تو ان سے گارنٹی کے طور پہ کچھ بندے مانگ لو، اور اگر مکہ والے سچے ہوں گے تو تم لوگوں کو ضرور بندے پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد وہ سیدھا مکہ والوں کے پاس گیا اور ان سے اس نے کہا کہ یہودی کبھی کسی کے وفادار ہو سکتے ہیں، کہ مسلمان اور یہودی آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد مکہ والوں نے ایک خط بھیجا یہودیوں کی طرف اور ان سے کہا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہیں اور تم لوگ بھی معاملے میں ہمارے ساتھ شامل ہو. لیکن یہودیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہمیں پہلے آپ بندے پرووائڈ کریں پھر ہم لڑیں گے. بٹ مکہ والوں نے بندے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پھر یہودیوں کا اور مکہ والوں کا یہ جو الائنس تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد مسلمان گیم میں واپس آ گئے، کیونکہ اب اندرون میں جتنے دشمن تھے وہ سب ختم ہو گئے. اب مسلمانوں کے سامنے صرف کفار کا لشکر تھا اور مسلمان تھے. ہم نے مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد رسول بنی ہوئی ہے جو غزوہ خندق کے مقام پر، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا، یہ وہاں پہ مسجد ہے. اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور جس کی وجہ سے کفار جو کہ 1 مہینے سے ویسے ہی مایوس ہو چکے تھے خندق کے سامنے کھڑے کھڑے، اور اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ ایک دن شدید طوفان آیا جس کی وجہ سے کفار کے سارے برتن، خیمے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، اور وہ اتنا ڈر گئے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کی وجہ سے سرکار کو اللہ کی طرف سے ایک نصرت حاصل ہوئی اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اس کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کی طرف اپنی توجہ کی. حضرت مدینہ کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ ڈیل کی ہوئی تھی کہ مسلمان اپنے قانون کے مطابق مدینہ میں رہیں گے اور یہودی اپنے قانون کے مطابق. اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری جو انہوں نے کی تھی اس کی سزا صرف ایک ہی تھی کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں. تو ان میں سے ایک جو ان کا لیڈر تھا یہودیوں کا، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے بیوی بچوں کو خود ہی مار دیں اور پھر ہم مسلمانوں سے جنگ کریں، اور جنگ کرتے کرتے ہم لوگ اپنی جانیں دے دیں. مگر دوسرے یہودیوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا. تو اس کے اوپر پھر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے ان کے بیوی بچوں کو زندہ رہنے دیں اور ان کو ان کے سر قلم کر دیے جائیں. تو لہٰذا مسلمانوں نے یہی فیصلہ کیا اور آخر ان سب کے سر قلم کر دیے گئے. اور اس کے بعد پھر پورے سعودی عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور پھر مسلمان مدینہ کے اندر ایک ریاست کے طور پر بن کر ابھرے. آج کل کے وقت میں مسجد خندق کی جگہ جہاں پہ غزوہ خندق لڑی گئی، وہاں پہ جہاں جہاں پہ مختلف صحابہ کرام کے خیمے تھے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی ہوئی ہیں. یہ جو بڑی مسجد ہے اسے مسجد خندق کہتے ہیں. یہاں پہ پہلے 2 مسجدیں ہوا کرتی تھیں، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جہاں پہ ان کے خیمے تھے جنگ کے وقت میں. ان دونوں مسجدوں کو شہید کر کے یہ بڑی مسجد مسجد خندق بنائی ہوئی ہے. اور باقی پھر چھوٹی چھوٹی مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جہاں جہاں خیمے تھے مسجد خندق کے قریب، یہ سامنے جو آپ رائٹ سائڈ میں مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اور وہ بالکل بیک سائڈ پہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں وہ مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بنی ہوئی ہے. یہ سامنے آپ بس دیکھ رہے ہیں، یہ ٹور بس ہوتی ہے، اس کی ٹکٹ ہوتی ہے، اور یہ آپ کو مکہ کی اور مدینہ کی اندر بھی سروس چلتی ہے. یہ آپ مختلف زیارات کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر مقام پر یہ تھوڑی دیر 10 منٹ کے لیے رکتی ہے اور آپ زیارات کر سکتے ہیں. یہ سامنے ہم مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں داخل ہوئے ہیں. یہ مسجدیں 800 سال 900 سال پرانی مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جسٹ ایک انڈیکیشن کے طور پہ اسی دور میں بنائی ہوئی ہیں اور پرانی طرز پہ بنی ہیں. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس دور کی ہیں. یہاں پہ جسٹ خیمے ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے، وہاں پہ مسجدوں کے صحابہ کرام کے نام سے بنی ہوئی. اور یہ جو سامنے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ وہ روڈ جو ہے یہ خندق والی جگہ پہ بنی ہوئی ہے، کہ یہ سامنے جو ہے یہاں پہ خندق کھودی گئی اور بیک سائڈ پہ یہ سارے صحابہ کرام کے خیمے ہوا کرتے تھے. یہ ہم جا رہے ہیں ابھی مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف، اور آگے جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں سے میرے خیال میں تھوڑا سا راستہ بند کیا ہوا کہ کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے،
ہم آپ کو یہیں سے آپ کو نظارہ کرواتے ہیں۔ اسی مسجد کے بالکل رائٹ سائڈ پہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا خیمہ تھا، یہ جو سامنے اب درخت دیکھ رہے ہیں ان کے بیک سائڈ پہ، تو اس کی بھی جو ایک انڈیکیشن کے طور پہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور آئندہ اور بھی اس طرح کے تاریخی مقامات اور ولاگس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔